بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ہم کوئی بھی آیت جب منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا انہوں نے یہ نہیں جانا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا جو کہ یہودی کیا کرتے تھے، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ نسخ اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں نہیں ہونا چاہیے. ناسخ منسوخ یہ سلسلہ آسمانوں سے نازل ہونے والی شریعت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض انہوں نے اس لیے کیا کہ مسلمان جب مدینہ میں نماز پڑھنا شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو تب کوئی 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، چند آیات کے بعد آئے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. حکم نازل کیا کہ آپ لوگ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب اس میں جو پہلا حکم تھا اس کو کہتے ہیں منسوخ، جو ختم ہو گیا، اور جو دوسرا حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، یہ ہے ناسخ. یہ جو فعل ہے جس کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حکم نے جو بعد میں آیا اس نے پہلے والے حکم کو ختم کر دیا. اس سلسلے کو، اس فعل کا نام ہے نسخ. پہلے والا حکم منسوخ کہلاتا ہے، دوسرے والا حکم وہ ناسخ کہلاتا ہے، اور اس پروسیس کا نام ہے نسخ. تو وہ کہا کرتے تھے نسخ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ بھی کرنا ہے، پھر پہلے وہ حکم نازل کیوں کیا؟ جب یہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنانا ہے، تو پہلے کیوں نے قبلہ بنا دیا؟ اس کو پہلے ہی اس کو قبلہ بنایا ہوتا. تو یہ ناسخ اور منسوخ کو وہ اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہوئے اس کو ٹھیک نہیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر رد کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، بلانے کا مطلب بھی منسوخ کرنا ہی ہے، ختم کرنا، آیت کا حکم ختم کر دینا، اس کی تلاوت کو ختم کر دینا، بلا دینا. یعنی اب اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ بلا دی جائے گی. جب وہ حکم باقی نہیں رہے گا تو وہ بھول جائے گا پہلے والا حکم. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، آپ کے ذہن سے نکال دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. اور یہ منسوخ اور نسخ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کرتے ہیں، اس حکم کا دورانیہ ہی اتنا رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد دوسرا حکم آئے گا. جیسے دنیا کی اس طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کی بے شمار چیزوں میں یہ نسخ چلتا رہتا ہے. انسان کے تخلیقی مراحل کو دیکھ لیجیے. نطفہ ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون ہے، اس کے بعد ایک لوتھڑا سا ہے، پھر اس کے بعد آگے انسان کے تخلیقی مراحل چلتے ہیں. کوئی شخص یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بنانا ہی انسان ہی تھا تو ڈائریکٹ ہی انسان بنا دیا جاتا. یہ اتنی عجیب و غریب سی چیزیں کیوں کی؟ نطفہ، وہ نطفہ قطرے کو کہتے ہیں. جب وہ علقہ بنا، یعنی جب وہ جمع و خون بنا تو وہ نطفہ ختم ہو گیا، اس کی شکل ہی ختم ہو گئی. جمع و خون جب بنا، جمع و خون کے بعد جب وہ ایک لوتھڑا وہ بنا، ایک لوتھڑا سا بنا، تو جمع ہوا خون تو کہتے ہیں نا جیسے اسپاٹ داغ لگا ہوا ہو، تو جب وہ لوتھڑا بنا تب وہ ختم ہو گیا.
تو اس طرح دنیا کی ہر چیز میں ایک مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ، ایک شکل دوسری شکل، یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ شریعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا، ایک حکم نازل کیا اور اس حکم کے بعد اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، پھر دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا ہے اور پہلے حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ دوسرے والا حکم پہلے سے بہتر ہوتا ہے یا اسی جیسا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر یہ کہا جائے اللہ ایک حکم نازل کرنے کے بعد اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز آ جانے کی ایک علامت ہے کہ اللہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اپنا حکم نازل کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو ختم کر کے ایک نیا حکم دے دیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے۔ تو شریعت میں نسخ 4 طرح سے ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات دوسری آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں، جیسے سورہ انفال میں ایک تعداد بتائی گئی کہ اتنی تعداد اگر مجاہدین کی میدان جنگ میں ہو تو ان کا بغیر، اگر تو کوئی حربہ ہے، اگر تو کوئی ٹیکنیک ہے، اگر تو کوئی اٹیک کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان کا میدان چھوڑ کر چلے جانا حلال نہیں۔ ایک تعداد مقرر، اس کے بعد پھر اس تعداد کو منسوخ کر کے ایک دوسری تعداد مقرر کی۔ تو یہ جو پہلے والی تعداد منسوخ کر دی گئی اس کو کہتے ہیں منسوخ، اور جو دوسری والی تعداد تھی اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ اور وہ تعداد کیا تھی؟ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے۔ 65 میں یہ تھا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ ریشو کیا بنی؟ 110 کی ریشو بنی۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر لی، اور پھر کیا کہا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں 100 لوگ ہوں صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ اب ریشو کیا ہوگی؟ 1:2، ایک کے مقابلے میں نہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ایک کے مقابلے میں 10۔ اگر مسلمان اور کفار میدان جہاد میں ان کی ریشو 1:10 کی ہوتی تو ان کے لیے وہاں سے نکلنا، وہاں سے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 اور 2 کا مقابلہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں جن میں قرآن کریم کی آیات نے آیات کو منسوخ کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کا سنت کو منسوخ کر دینا، سنت کو منسوخ کر دینا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی صورت ہے سنت کو منسوخ کرنا۔ ایک تو نا قرآن سنت کو منسوخ کر دیں، ایک ہے سنت کو منسوخ کر دیں۔ جیسے سنت میں یہ تھا، قرآن سنت کو منسوخ کرے۔ سنت میں یہ تھا کہ کوئی بھی شخص روزہ رکھنے کے بعد جب وہ شام کو روزہ افطار کرتا تو تب وہ مغرب سے لے کر آگے فجر تک اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حکم تب ہے رمضان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 186-87 قرآن کریم کی اس کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر دیا۔ آیت نمبر 187 کے ذریعے سے کہ تم پر پہلے مباشرت جائز نہیں تھی، فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو مغرب سے لے کر سحری تک۔ تو یہاں پر قرآن نے سنت کو منسوخ کیا۔ سنت سے سنت کا نسخ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلانے والا۔ اسلام کی ابتدا میں قبروں کی زیارت ممنوع تھی، کوئی نہیں کر سکتا، نہ مرد نہ خواتین۔ پھر اجازت دے دی گئی، اور یہ پہلے منع ہونا اور اس کی اجازت دینا یہ دونوں ہی سنت میں ہے۔ تو سنت نے سنت کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سنت منسوخ کرے قرآن کریم کے کسی حکم، یہ بھی موجود ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ وہی کر سکتی ہے، کیا بھی ہے، موجود ہے ایسے احکامات۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو سنت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جیسے قرآن وحی ہے، آسمانوں سے نازل ہوا، اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، آسمانوں سے نازل ہوا۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث یہ پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اب سنت نے کہاں پر قرآن کریم کے حکم کو منسوخ کیا؟ قرآن میں ہے، سورۃ النساء میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون کون سے رشتے آپ لوگوں پر حرام ہیں۔ ان حرمت والے رشتوں میں اللہ نے بیان کیے کچھ رشتے اور کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ مِن ذَلِكُمْ، یہ جو بیان کر دیے گئے رشتے یہ حرام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام رشتے تمہارے لیے نکاح کرنا خواتین سے حلال ہے۔ یہ حکم ہو گیا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں دو بہنوں کو ایک ہی وقت نکاح میں رکھنا یہ موجود نہیں ہے، اور خالہ اور بانجی کو نکاح میں رکھنا ایک ہی وقت میں یہ موجود نہیں ہے، بھتیجی اور پھوپھی کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا یہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کے اس حکم کے مطابق دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق، لیکن سنت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب حکم کیا ہے؟ جو رشتے قرآن میں ذکر کیے گئے وہ بھی حرام ہیں، اور وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سے وحی کر کے یہ بتایا کہ جو حلال رشتے ہیں ان میں بھی کچھ رشتے ہیں جن کو حرام کنسیڈر کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں کوئی شخص دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک وقت میں کوئی شخص پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ نسب کی چار قسمیں، قرآن کو منسوخ کرے، قرآن سنت کو منسوخ کرے، اور سنت کو منسوخ کرے، اور سنت قرآن کو منسوخ کرے۔ تو یہ ایک نسخ ہے، یہ نسخ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، اور اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ ایک شخص جو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اسی کی مزید اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ تو تم کہتے ہو اللہ منسوخ نہیں کر سکتے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی بادشاہت ہے، اللہ کیوں منسوخ نہیں کر سکتے؟ یہ تو بادشاہ ہونے کے منافی چیز ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی تمہارا دوست اور کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔